آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک ایسی اہم ہستی کے درمیان ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ عزیز تھی. ایک ایسی ہستی کہ جہاں مقدر سنورنے کی بات کرتے ہیں تو ہماری ذہن میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے گمان میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ان کا نام آتا ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا بن گئے. آج کا جو خلیفہ دوم کی آج ہم بات کریں گے. ہم دیکھیے جو حضرت عمر خطاب ضلع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو دو نسبتوں سے میری ان سے محبت ہے. ایک تو میری محبت ان سے یہ ہے کہ وہ نبی سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ، اور ایک میری محبت ان سے یہ ہے کہ میں نے ان جیسا عاشق اہل بیت جو ہے وہ تاریخ میں پڑھا ہی نہیں ہے. یقین کیجئے. اور کمال ہستی ہیں کہ انہوں نے بہت ایک وقت تھا جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک دفعہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر ہم دب کے کیوں کریں. پھر وہ جب تسلی نہیں ہوئی تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے، ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی جواب دیا. صرف یہ سوال پوچھنے پہ ڈاکٹر صاحب وہ ساری زندگی روزے رکھتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، اونٹ سرخ دیتے رہے، غلام آزاد کرتے رہے کہ میں نے پوچھا کیوں، سبحان میں نے پوچھا کیوں. یہ وہ لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے دین کو قبول کیا اور ساری زندگی. جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی بہن کے گھر سے نبی کے پاس آئے اور دارالارقم میں گئے تو وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں چھپ کے کیوں بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ ہم کمزور ہیں، ابھی ہم بہت زیادہ نہیں ہیں. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم کمزور ہیں، انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں. نبی نے کہا ہم حق پر ہیں تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہو گئی بات، اگر ہم حق پر ہیں تو ختم. اب اس کے بعد پہلی دفعہ جو یہ نعرہ تکبیر لگا ہے یہ اس جگہ لگا ہے جب کہ انہوں نے دو لائنیں بنائی، دو قطاریں بنائی. ایک قطار میں حضرت حمزہ تھے اور ایک قطار میں حضرت عمر خطاب تھے اور انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کے نماز ادا کی. میں کیا عرض کروں، ہمارے مہمانوں کو پہلے تعارف کروا لیں پھر میں ان کی طرف چلا جاؤں. جی بالکل. آج ہمارے ساتھ شریعہ داؤد صاحب ہیں، ہمارے ساتھ حکیم اکبر دست صاحب ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل راتھور صاحب ہیں، غفار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ کی طرح طب نبی میں بات کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ فاطمہ خاکمیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور لاہور سے ہمارے ایک اور اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ مفتی کراچی سے معاف کیجیے گا جی مفتی صاحب السلام علیکم. کراچی سے ہی ہیں جی. السلام علیکم مفتی صاحب. زبیر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیے زبیر بھائی کو ہماری آواز نہیں جا رہی. ہم ڈاکٹر صاحب آپ کو پہلا موقع اس لیے بات کرنے کا دے رہا ہوں کیونکہ پھر آپ نے ہمیں موقع دینا نہیں. حضور جو حضرت عمر خطاب ہیں ان کے جو بچپن کے واقعات ہیں وہ کم لکھے گئے ہیں اور ان میں سے اگر چند لکھے گئے ہیں تو ان میں یا تو ان کے اپنے بیٹے نے ان کو راوی کیا ہے یا امام حسن نے ان کو راوی کیا ہے. سبحان اللہ. تو اس پہ آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سما ٹی وی کو، آپ کے جتنے پروڈیوسرز ہیں اور پھر آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے ماہ رمضان کی ان مقدس ساعتوں میں خلیفہ دوم مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موضوع گفتگو بنایا. اور یقینی طور پر یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں. ماہ رمضان میں چونکہ ٹرانسمیشن زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے، میں سمجھتا ہوں سارے میڈیا ہاؤسز کو، کہ خلفائے راشدین پر ضرور گفتگو کی سعادت حاصل کریں. بچے سیکھیں. اور میں ایک جملے سے آغاز کروں گا بسم اللہ. اس لیے کہ ہم جو ہے ملانے والے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں، جوڑنے والے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ علی کی شان پوچھنی ہو تو صدیق سے پوچھو اور شان ابو بکر پوچھنی ہو تو حضرت علی سے پوچھو. واہ 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 واہ. تو تب جا کر کہیں آپ کو پتہ چلے گا ان کی محبتوں کا عالم کیا تھا. اور میں گفتگو شروع کروں گا لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی کو کوٹ کروں گا کہ جنگ قادسیہ سے جب 3 کھرب مالیت کا کم و بیش سامان آیا اور وہ فہرست دیکھی اور مال کو دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونا شروع ہو گئے. کہا کہ اے علی، عالم یہ ہے کہ میری سپاہ، میری افواج بھوکی ہے، پیاسی ہے، پھٹے پرانے لباس پہنے، صحراؤں کو نہ جانے کون کون سی وادیوں کو عبور کر کے آئے ہیں، لیکن فہرست جو کچھ ہے اور مال جو کچھ ہے ایک سوئی بھی کم نہیں ہوئی. تو میں آج رو رہا ہوں اس بات پر کہ ان کو اتنا ضبط، اتنا تحمل، اتنی ایمانداری یہ کہاں سے آ گئی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا،
آپ نے فرمایا اے امیر المومنین یہ سپاہ اس لیے دیانتدار ہے کہ ان کا امیر ان سے بڑھ کر زیادہ دیانتدار ہے۔ تو یہ وہ دیانتداری تھی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بعد میں کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ اے امیر المومنین جب آپ مسند خلافت پر فائز ہو مسلمانوں کے امیر بنے تو پوچھا کہ اے امیر المومنین حضرت عمر کا دور تھا وہ بڑا ایک انتہائی پرامن دور تھا، اس میں کوئی انتشار اور افتراق نہیں تھا، آپ کے دور میں بہت ساری تحریکیں بہت سارے انتشار اور افتراق آ گئے۔ تو آپ نے پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا میاں معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو مشیر جو ہوتا ہے نا وہ انتہائی دماغ ہوتا ہے، تھنک ٹیک۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو تھنک ٹیک تھا ان کا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یوں کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ مرید اسلام ہے اور حضرت عمر بن خطاب مراد اسلام ہے، مراد اسلام ہے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے مانگا۔ اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا دار الارقم، کاش کہ آج وہ عمارت باقی رہتی، ہم اس کی زیارت کرتے، کاش کہ وہ جبل ابی قبیس آج باقی ہوتا، کاش کہ وہ شعب ابی طالب آج باقی ہوتا، کاش کہ وہ سارے کے سارے محلہ بنو ہاشم ابھی باقی ہوتا، ہم زیارت کرتے، مسلمانوں کو بتاتے یہ مسلمانوں کی اولین درسگاہ ہے دار الارقم۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اولین درسگاہ جہاں سے اللہ اکبر کا پر شگاف نعرہ بلند ہوا آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ اور آپ نے صحیح فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے غصے میں تھے، حضرت امیر حمزہ نے دروازہ کھولا، تلوار نکالی، آپ نے فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو، تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے۔ جملہ شامل کیجئے، جی نبی کو کہتے ہیں اس کا سر اسی کی تلوار سے قلم کروں گا۔ بے شک بے شک، یہ ہمت ہے، بالکل بالکل بالکل۔ یہ حضرت ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات ہیں، یاد رکھیے سرکار نے کبھی غصہ ختم نہیں کیا، آپ نے غصے کو ڈائیورٹ کر دیا، آپ نے غصے کو ڈائیورٹ کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب غصے میں تھے، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جمال پر نگاہ پڑی، کیا پڑی کہ جلال جمال میں تبدیل ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر آ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ پہلے اسلام کے خلاف غصہ تھا، اب جب نکلے ہیں تو کافروں کے خلاف غصہ ہے، وہ اسلام کے حق میں غصہ ہے۔ ایک جانب جناب شیر خدا حضرت امیر حمزہ ہے، دوسری جانب مسلمانوں کے پہلوان حضرت عمر بن خطاب ہے، اور پہلی دفعہ جا کر فلک شگاف انداز میں کعبۃ اللہ کا طواف کیا گیا ہے، اور اللہ نے قرآن نازل کیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اس سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، حضور نے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے، اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور یہ 40 غلام تمہارے لیے کافی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کی زبان وحی الہی کے ترجمان بنی، جو محدث اسلام ہے، اس لیے کہ پوری حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں محدث، ایک تو محدث ہے، ایک محدث وحی رحی الکتاب، یعنی محدث اس کو کہتے ہیں کہ جن کا کلام، جن کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کا مرکز و محور بن جائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مقام پر اپنی زبان سے جو کچھ کہا اللہ نے من عن ویسے ہی انداز سے قرآن نازل کیا۔ بس آخری بات کہہ کے آپ نے صحیح کروایا تھا کہ بولنے نہیں دیں گے، بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا، معاملہ ایسا ہی ہے۔ اور جب بات حضرت عمر بن خطاب کی ہو، خلفائے راشدین کی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ میں آگے چل کر انشاءاللہ پھر کلام کروں گا، لیکن آخری یہاں پر بتاؤں کہ جب وہ مقام ابراہیم پر پہنچے، آج تو آپ نے دیکھا میڈیا ہاؤسز میں جھگڑا چل رہا ہے کہ نبی زندہ ہے نہیں ہے، لا حول ولا قوت، یہ کیسا جھگڑا لوگوں میں پیدا کر دیا گیا ہے۔ اب بھائی قبر میں جائیں گے سوال کیا جائے گا نبی کے متعلق، حضور جب قبر انور میں گئے تو کون سا سوال کیا گیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، آخری بات واتخذوا، اسی عنوان سے واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت ابراہیم کے نشان قدم ابراہیم ہے، کیا میں نے مصلی بنا لوں؟ حضور کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ تو انتقال کر گئے ہیں، اب ان کے اس پتھر سے، ان کے ان نشان سے کیا تم وسیلہ اختیار کرو گے؟ یہ تو غلط ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے مسلمانوں جب تم طواف کر لو تو
کعبہ کے اندر نفل پڑھو گے، ایک مقام ابراہیم پر نفل پڑھو گے، تو یاد رکھو ثواب زیادہ اس پر ملے گا کہ سجدہ تمہارا خدا کے ساتھ ہونا، خدا کے لیے ہونا چاہیے، اور تمہاری قربت حضرت ابراہیم کے نشان قدم سے ہونا چاہیے۔ خوبصورت۔ یہ جب ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا نا کہ جو محبت ہے، اور وہ محبت جو کہ ان لوگوں میں جو کہ غریب ہیں، بھوکے ہیں، اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ اس اربوں خربوں روپے کی، ان کے پاس پاناما کا تو تصور نہیں تھا نا، اس میں سے انہوں نے ایک سوئی نہیں نکالی واپس لے کے۔ کیوں؟ کیونکہ امیر زیادہ بہتر ہے۔ اب اس پہ ذرا غور کیجئے، امیر بہتر ہے لیکن امیر ہے کیسا؟ امیر سے سڑک میں گلی میں جاتے ہوئے ایک شخص کو چھڑی لگ گئی اس کی قمیض پہ، جسم کو نہیں، قمیض پہ لگ گئی، تو آپ کو ذہن میں تھا، آپ اگلے سال آئے اور اس کو حج کے لیے بلایا، اس نے کہا تو حج پہ جائے گا؟ کہا امید چلا جاؤں گا۔ تو کہا تو حج پہ میری طرف سے جا، اور یہ سرخ اونٹ بھی میری طرف سے تحفہ لے۔ کہا کیوں؟ کہا میں پچھلے سال سے یہ بات سوچ رہا ہوں کہ میری چھری جو ہے وہ تمہیں لگ گئی۔ جب وہ چلا گیا، اب دیکھیں یہ گلٹ کا ایک کتھارسس کیا کر رہے ہیں حضرت عمر خطاب صحابی، کہتے ہیں کہ وہ دوار کی اوٹ میں چلے گئے، 1 سال بعد دوار کی اوٹ میں چلے گئے، اور اللہ سے کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں اللہ جب میں چھوٹا تھا تو میرا باپ مجھے مارتا تھا، میری بہن مجھے تانا دیتی تھی کہ عمر تو اس سے تو بکریاں اور اونٹنی سیدھی لائن میں کھڑے ہوتے، تو کیا میں نکمے کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے جس سے بکریاں نہ اکٹھی ہو سکیں اللہ تو نے اس کو امت دے دی، کیا وہی تو نے اس مقدر کو ہے؟ امت دے دی۔ یہ عاجزی اگر اس مقام پر قائم رہے تو پھر عمر خطاب ہی ہوتا۔